دنیا ایک طرف، ٹرمپ دوسری طرف۔ UN جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی مخالفت کر دی۔ جواز پیش کیا کہ فلسطینی ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ پھر کہتا ہوں فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کو اب یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے۔ وہ بارہا امن کی تجاویز مسترد کر چکی ہے۔ سندھ کابینہ نے فائنینشیل پاورز اینڈ کنٹرول رولز 2019 میں ترمیم منظور کر لی۔ ترمیم کے بعد اسکول سربراہان اور مختار کاران کو خصوصی مالی اختیارات مل گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں ترمیم سے تعلقات تعلیمی دفاتر پر انحصار کم ہوگا، براہ راست فنڈز اسکولوں کو منتقل ہوں گے۔ ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے کا اہم مقابلہ، شری لنکا کے 134 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ کمینڈو مینڈس کی شاندار نصف سینچری، شاہین شاہ افریدی کے 3 شکار، ابرار احمد کی انتہائی نپی تلی بولنگ، 4 اوورز میں صرف 8 رنز دیے، 1 وکٹ بھی لی۔ غزہ میں جنگ بندی کیسے ہو؟ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر میں جاری تنازعات، انسانی حقوق کی پامالیوں اور بڑھتے ہوئے بحرانوں پہ شدید تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے غزہ اور یوکرین کے حالات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے سوال کیا کہ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا، کیا ہم افراتفری کی دنیا چاہتے ہیں یا استحکام اور امن کی دنیا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور مسلم رہنماؤں سے آج ملاقات شیڈیول۔ ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے بعد گورننس اور امن سے متعلق تجاویز پیش کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ عرب اور مسلم ممالک کو فلسطین میں اقتدار کی منتقلی اور فنڈنگ کے لیے بھی آمادہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے رہنما شریک ہوں گے۔ فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال کے بعد بیلجیم، لگزمبرگ، موناکو اور مالٹا کا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کا غزہ تک مکمل اور آزادانہ رسائی دینے کا مطالبہ۔ لگزمبرگ کے وزیر اعظم نے کہا 2 ریاستی حل ہی امن کا واحد اور قابل عمل راستہ ہے۔ مالٹا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کی فتح کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ فرانسیسی صدر بولے فلسطین میں عرب ریاست کا قیام کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، وقت آ گیا ہے کہ جنگ، قتل عام اور لوگوں کی ملک بدری روکی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ بولے 2 ریاستی حل ہی امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عالمی فیصلوں کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال اور دیگر کئی ممالک کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح کی کانفرنس میں شرکت کے بعد اپنے بیان میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو فخر ہے کہ وہ 1988 میں فلسطین کے آزادی کے اعلان کے فوراً بعد اسے ریاست تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں شامل تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں شرکت، پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ منتخب اسلامی رہنماؤں کی ملاقات میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی اعلیٰ سطحی میٹنگ اور موسمیاتی کارروائی سے متعلق تقریب میں شرکت بھی شیڈول ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے بھی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ تکنیکی خرابی یا کچھ اور، 2 اسٹیٹ سمٹ کے دوران کئی عالمی رہنماؤں کی تقریر کے دوران مائک بند ہو گیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے امن فوج غزہ بھیجنے کی پیشکش کی تو لاؤڈ اسپیکرز بند ہو گئے۔ ترک صدر کی تقریر کے دوران بھی آڈیو کا مسئلہ درپیش رہا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، تب بھی مائک کی آواز بند ہو گئی۔ UN حکام کے مطابق مائک بند ہونا ایک تکنیکی مسئلہ تھا جو بعد میں حل کیا گیا، لیکن ہر بار اہم اعلان سے پہلے بند ہونے سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ دنیا بھر کے لیڈرز نیو یارک میں جمع، سیکیورٹی انتہائی سخت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد ہوئی تو سارا ٹریفک روک دیا گیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بھی پھنس گئے۔ انہوں نے ٹرمپ کو فون کیا اور کہا کہ راستہ تو کھلوا دیں اور پھر گاڑی سے اتر کر پیدل ہی اپنی منزل پر چل پڑے۔
دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ تہونی فوج کے غزہ سٹی پر شدید زمینی اور فضائی حملے، بلند عمارتیں اور مکانات، مٹی کا ڈھیر، خواتین اور بچوں سمیت 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ القصام بریگیڈ کی شدید مزاحمت، اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا، کئی فوجی ہلاک اور زخمی۔ اسرائیل کے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق، بھوک کی شدت سے 4 بچوں سمیت 12 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اسرائیل کی گلوبل سمود فلاٹیلا کو طاقت سے روکنے کی دھمکی، فلاٹیلا کے منتظمین نے دھمکی مسترد کر دی، امدادی جہاز غزہ کی جانب رواں دواں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں 7 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر، سپریم کورٹ میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال شامل۔ کام سے روکنے پر جسٹس طارق جہانگیری کی کیس کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 22 سے 26 ستمبر تک کے رواں عدالتی ہفتے میں اپیل فکس کریں۔ سپریم کورٹ فوری مداخلت کرے تاکہ میں جوڈیشل ورک شروع کر سکوں۔ مجھے بطور جج جوڈیشل ورک سے روکنے کا حکم مجھے سنے بغیر دیا گیا۔ میرے خلاف ہائی کورٹ میں دائر ریٹ کے قابل سماعت ہونے کا تعین کیے بغیر مجھے جوڈیشل ورک سے روکا گیا۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی واٹس ایپ لنک پر عدالت میں پیش، وکیل صفائی کی جیل ٹرائل منتقل کرنے سے متعلق ہائی کورٹ آرڈرز تک عدالتی کارروائی روکنے کی استدعا۔ عدالت نے کہا کہ جب تک ہائی کورٹ کوئی حکم جاری نہیں کرتی عدالتی کارروائی نہیں روکی جا سکتی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں خارج کر دیں۔